308ویں رات۔ جب 308ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا، اے میرے آقا، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں آج تجھے اسحاق موصلی اور ایک مغنیہ کنیز کی کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، اے میرے بادشاہ سن۔ اسحاق بن ابراہیم موصلی کا بیان ہے کہ ایک بار میں خلیفہ کے محل میں رہتے رہتے اور خدمت کرتے کرتے اتنا تھک گیا اور تنگ آ گیا کہ اگلے روز صبح سویرے ہی وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور ارادہ کر لیا کہ آج شہر میں جا کر سیر کروں گا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو اپنے غلاموں سے کہتا گیا کہ اگر خلیفہ کا پیادہ یا کوئی اور شخص آئے اور میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ صبح سویرے ہی کسی ضروری کام کے لیے گیا تھا اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اب میں بازاروں اور گلیوں اور محلوں میں سیر کرنے اور پھرنے لگا۔ صبح کے وقت تو مجھے سورج کی گرمی زیادہ محسوس نہ ہوئی، لیکن جب سورج ذرا بلند ہوا اور گرمی کا زور زیادہ پڑنے لگا تو میں ایک سڑک پر ٹھہر گیا جو حرم کے نام سے مشہور ہے تاکہ دھوپ سے پناہ ملے۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ جس مکان کے پاس میں ٹھہرا تھا اس کا سائبان اتنا وسیع اور سڑک کی طرف نکلا ہوا تھا کہ میں اپنی سواری پر ہی بیٹھا بیٹھا اس کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں وہاں تھوڑی ہی دیر ٹھہرا ہوں گا اور اسی سوچ میں تھا کہ اب کون سا راستہ اختیار کیا جائے اور کدھر کی سیر کی جائے کہ اتنے میں ایک حبشی غلام ایک گدھا ہانکتا ہوا آیا جس پر ایک لڑکی سوار تھی۔ اسحاق کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر اس لڑکی کے نیچے ایک ہیرے کا ٹکا ہوا رومال پڑا تھا اور اس لڑکی کی پوشاک ایسی تھی کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے قد و قامت میں عجیب دلکشی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور انداز ایسا نرالا کہ آدمی ایک بار دیکھے تو دیکھتا ہی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے ایک راہ چلنے والے شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک گانے والی ہے۔ ابھی میں اسی کے متعلق سوچ میں تھا کہ وہ حبشی غلام اس گدھے کو ہانکتا ہوا اسی مکان کی طرف آ رہا تھا، اور جب وہ نزدیک آیا تو لڑکی کا چہرہ واضح ہو گیا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا حسن و جمال دیکھتے ہی میرا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور مجھ پر ایسی بدحواسی چھائی کہ میں اپنی سواری سے گرتے گرتے بچا۔ ابھی میری حالت سنبھلنے نہ پائی تھی کہ وہ آتے آتے اسی مکان میں داخل ہوئی جس کے دروازے پر میں کھڑا تھا، اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کس تدبیر سے اس تک رسائی ہو، اور کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ دو خوبصورت جوان آئے اور انہوں نے اسی مکان کے دروازے پر دستک دی، اور جب اس مکان میں سے ایک غلام نکل کر باہر آیا تو انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اے میرے آقا، اسحاق بن ابراہیم موصلی کا بیان ہے کہ جب مکان والے نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور جب وہ اپنی سواریوں سے اترے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنی سواری سے اتر پڑا اور ان کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔ ان دونوں کا خیال ہوا کہ میں بھی مکان والے کا بلایا ہوا کوئی مہمان ہوں۔ اب جب ہم لوگ محفل میں پہنچے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور پھر جب کھانا آیا اور ہم سب نے کھایا، جب کھانا کھا چکے اور برتن بڑھائے گئے تو اس کے بعد اس مکان والے نے شراب لا کر ہمارے آگے رکھ دی۔ ابھی ہم لوگ شراب اپنے اپنے پیالوں میں انڈیل ہی رہے تھے
کہ اتنے میں وہی لڑکی اود لیے ہوئے نکلی اور اس کے تار ملا کر گانے بجانے لگی، اور وہ گاتی جاتی تھی اور ہم شراب پیتے جاتے تھے۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ اب اتفاق سے مجھے استنجے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جب میں اٹھ کر باہر چلا گیا تو مکان کے مالک نے ان دونوں شخصوں سے میرے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہ اسے پہچانتے ہیں اور نہ ہی جانتے ہیں۔ اب مکان کے مالک نے کہا کہ اچھا، کوئی بات نہیں، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بن بلایا مہمان ہے، لیکن آدمی خوب معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کی خوب آؤ بھگت کرنی چاہیے۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ جب میں تھوڑی دیر کے بعد آ کر محفل میں اپنی جگہ بیٹھا تو وہ لڑکی نہایت خوش الہانی سے گانے لگی اور گانے کا پورا حق ادا کیا۔ سب لوگوں نے اس کا گانا بہت پسند کیا اور ایک بار پھر شراب کا دور چلنے لگا۔ جب وہ کچھ راگ گا چکی تو پھر اس نے نئے انداز سے کچھ مختلف راگ گائے۔ ان راگوں میں ایک راگ میرا بنایا ہوا بھی تھا، اور وہ اس نے سب راگوں میں سے بہتر گایا، جو مجھے بہت پسند آیا اور میں اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے اور بہت سے نئے پرانے راگ گائے، اور ان میں بھی ایک میرا راگ تھا، لیکن اس کے گانے میں کچھ غلطیاں تھیں، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ میرا راگ دوبارہ گائے تاکہ میں اس کی غلطیوں کی اصلاح کر دوں۔ اے میرے آقا، اسحاق کہتا ہے کہ جب میں نے اس لڑکی کو میرا راگ دوبارہ گانے کے لیے کہا تو ان دونوں شخصوں میں سے ایک میرے سر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تجھ سے زیادہ بے شرم ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ کیا تیرے لیے اتنا کافی نہ تھا کہ تو بن بلائے اس محفل میں آ گیا اور کھانا کھایا اور شراب پی کہ تو نے بے حیائی پر بھی کمر کس لی؟ اے میاں، یہ مثال تیرے اوپر بالکل پوری اترتی ہے کہ ایک تو بن بلایا مہمان اور اوپر سے بے حیا بھی۔ اے میرے آقا، اسحاق کا بیان ہے کہ جب میں نے اس کی باتیں سنی اور میں نے اپنے حواس درست کیے کہ میں تو واقعی وہاں پر بن بلایا مہمان ہوں، تو میں نے مارے شرم کے اپنا سر نیچا کر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسی اثنا میں اس کے دوست اور ساتھی نے بہت چاہا کہ اس سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، لیکن وہ اپنے ارادے میں ناکام رہا، اور وہ شخص بڑی دیر تک مجھے برابر برا بھلا کہتا رہا اور باز نہ آیا۔ ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اور میں ذرا دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اور پھر میں نے عود لے کر اس کے تار خوب اچھی طرح ملائے، اور جب ساز کو خوب درست کر چکا تو میں نے بھی جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔